بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم۔ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور۔ خدا کا دین تو وہی ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے دیا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں نے خدا کے کچھ ایسے شریک بنا رکھے ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین ٹھہرایا ہے جس کا اذن خدا نے نہیں دیا ہے؟ یہ ایسی جسارت ہے کہ اگر فیصلے کی بات طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان کے درمیان اسی وقت فیصلہ کر دیا جاتا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ جو اس طرح کے ظالم ہیں ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ تم ان ظالموں کو اس دن دیکھو گے کہ اپنی کمائی کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑ کے رہے گا۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے وہ بہشت کے باغیچوں میں ہوں گے۔ ان کے لیے جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا۔ بڑا فضل در حقیقت یہی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی بشارت اللہ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگ رہا، میں تو بس قرابت کی محبت ہے جس کا حق ادا کر رہا ہوں۔ اور کہہ دو کہ جو شخص کوئی نیکی کرے گا تو ہم اس نیکی میں اس کے لیے بھلائی کو بڑھا دیں گے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، بڑا قدردان ہے۔ ام يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور۔ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ سراسر ہماری عنایت ہے۔ سو اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے اور چاہے تو اپنی یہ عنایت جاری رکھے، جبکہ اللہ تو اپنے ان کلمات کے ذریعے سے باطل کو مٹا رہا اور حق کو ثابت کر رہا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ یہ اس کی طرف بڑھیں کہ وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کی برائیوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے تو اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور اس کے صلے میں وہ ان پر اپنا مزید فضل فرمائے گا، رہے یہ منکرین تو ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ خدا نے جو کچھ انہیں دیا ہے وہی ان کے لیے فتنہ بن گیا ہے،
اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کو بالکل ہی کھول دیتا تو وہ زمین میں ادھم مچا دیتے، مگر وہ ایک حساب کے ساتھ جو چاہتا ہے ان کے لیے اتارتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے۔ وہ ان کا نگران حال ہے، بلکہ وہی ہے جو ان کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت کو ہر طرف پھیلا دیتا ہے، اور وہی سب کا کارساز اور ستودہ صفات ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ یہ اس کی وعید کو مذاق نہ سمجھیں۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اسی کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ جاندار بھی جو اس نے ان دونوں کے اندر پھیلا رکھے ہیں، اور وہ انہیں اکٹھا کر لینے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے جب وہ انہیں اکٹھا کرنا چاہے گا۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ لوگو، جب خدا سے بغاوت کر دیتے ہو تو دنیا میں بھی جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے تمہارے کرتوتوں ہی کی بدولت پہنچتی ہے، اور تمہاری بہت سی برائیوں سے وہ درگزر بھی فرماتا ہے۔ یہ اس لیے کہ تم اس سے یاد دہانی حاصل کرو، ورنہ تم روئے زمین پر کہیں اس کے قابو سے باہر نہیں نکل سکتے ہو، اور اللہ کے مقابل میں نہ تمہارا کوئی کارساز ہوتا ہے نہ مددگار۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ اور سمندر میں چلنے والے پہاڑوں کی طرح اونچے جہاز بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے، پھر وہ سمندر کی سطح ہی پر ٹھہرے رہ جائیں۔ اس میں یقیناً ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو صبر کرنے والا، شکر کرنے والا ہو، یا ان کے اعمال کی پاداش میں ان کے جہازوں کو تباہ کر دے اور بہتوں سے درگزر فرمائے، اس لیے تباہ کر دے کہ ان سے انتقام لے، اور اس لیے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں کٹ حجتی کر رہے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے کوئی مفر نہیں ہے۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ سو جو کچھ تمہیں ملا ہے لوگو وہ اس دنیا کی زندگی کی متاع حقیر ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر اور پائیدار ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔